شب برات شعبان المعظم کی ایک رات ہے جس کی قرآن اور احادیث میں فضیلت جا بجا موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، جس طرح کے قرآن مجید کی یہ آیت شاہد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہفتے کے سارے دن اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن جمعے کو اللہ رب العزت نے بقیہ ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ساری راتیں اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے شب براءت کو بھی خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شب براءت، براءت کا معنی ہے آزادی، بری ہونا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ رات اپنی مخلوق میں سے اپنے ماننے والوں کے لیے جہنم سے چھٹکارے کی رات بنائی ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں مختلف فیصلے فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہو کر صدا بلند کرتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی عبادت بجا لانی چاہیے، اور اس پوری رات کو شغل میلے کو چھوڑ کر اس دنیا کی جتنی بھی خرافات ہیں ان کو چھوڑ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ ان راتوں کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنی لو خالق حقیقی سے لگا لے۔ انسان تمام تر دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اور اس سے معافی طلب کرے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے یا اللہ اس کو تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس رات کے کچھ نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ شب براءت کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والی رات، اور اسی طرح اس رات کو لیلۃ البراءت یعنی کہ آزادی کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی یہ رات ہے، وہ لیلۃ الرحمت یعنی کہ یہ رحمتوں کے نزول کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور اگر ہم شب برات کی فضیلت کو دیکھیں تو قرآن اور احادیث میں شب برات کی فضیلت موجود ہے۔ قرآن میں سورۃ الدخان میں اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کا ذکر فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ کے نام سے اس کو یاد کیا۔ اور اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے بعد جلوہ گر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت طلوع فجر تک یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی چاہنے والا کہ میں اس کو دولت اور رزق کے انبار عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے دکھ کا مداوع چاہنے والا کہ میں اس کے دکھوں کا مداوع کر دوں۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہی صدا بلند کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا جو آج کی رات مجھ سے مانگ لے، ہے کوئی مجھ سے
جو اس کا دل چاہتا ہے وہ مانگ لے، اللہ رب العزت اس رات میں اس کو عطا فرماتا ہے۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ رات ایسی رات ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رحم کے طلبگاروں پر رحم کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے رحم کی اپیل کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور یہ رات ایسی رات ہے اگر کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی وہ آج ہمیں اپنے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں وہ لوگ جن کے دلوں میں کینہ اور حسد موجود ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ خالی لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہر کسی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا لیکن جس شخص کے دل میں کینہ موجود ہو، حسد موجود ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے دربار سے وہ خالی لوٹا دیا جاتا ہے۔ کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے، کوئی کسی سخی کے دربار میں جائے جس کی سخاوت کا بڑا نام ہو، جس کی سخاوت کا بڑا شہرہ ہو، اس کے دربار سے اگر کوئی خالی آ جائے تو دنیا دار اسے بڑا غلط سمجھتے ہیں کہ بھئی تیرے اندر ایسا کون سا عیب موجود تھا کہ ہر کسی کو اس کی بخشش کا حصہ ملا لیکن تجھے محروم کیوں کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اگر کوئی محروم کیا جائے حضور فرماتے ہیں وہ یا تو کینہ پرور کو محروم کر دیا جاتا ہے یا حسد رکھنے والے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا، شاعر کہتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دو، اگر تم قطع رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کا آغاز کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس رات میں مختلف خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو خود سے پیسے دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ پھول جھڑیاں لے کر آؤ، پٹاخے لے کر آؤ، مختلف خرافات میں تم اپنے دل کو مانوس کرو۔ فرمایا کہ نہیں، یہ رات ان کاموں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اس رات کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے بارگاہ، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس رات میں مانگی جانے والی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اس رات میں دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم شب برات کی فضیلت کو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، یہ بات ایک ہے لیکن روایات مختلف ہیں۔ روایات کے مختلف ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس بات کو پختہ کر دیا جائے، اس بات کو مسلم کر دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابن ماجہ اپنی سنن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہی بات روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر کسی پر رحم فرما دیتا ہے اس رات، سوائے مشرک کے اور نافرمان کے۔ جو مشرک ہوگا اور نافرمان ہوگا اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں کچھ خاصیتیں بھی موجود ہیں۔ شب برات کی رات کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ اللہ رب العزت اہم کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام، اللہ رب العزت اس رات میں اللہ کے بارگاہ میں دستاویزات پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس رات میں فیصلے کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام، اللہ رب العزت اس رات میں بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی بخشش اور کتنی مغفرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا مسافر بنا دیتا ہے۔ بنو کلب کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت بنو کلب قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں اور کثرت پر احتمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بکریوں کی تعداد بھی کثیر ہے لیکن بالوں کی تعداد فرما کر اس بات کو پختہ کر دیا کہ اللہ رب العزت اس رات میں جہنم سے کثیر لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اسے زیادہ عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس رات میں 100 نوافل ادا کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کے لیے 100 فرشتے زمین پر بھیجتا ہے، جس میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، 30 فرشتے اس کا دنیا میں جو معاملات ہیں، دنیا میں اس نے جن الجھنوں میں پڑنا ہوتا ہے اس سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے دجال، فریب اور دجل سے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس رات میں عبادت کرے اللہ رب العزت اس کے لیے خصوصی انعام عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ شب برات کے کچھ خاص انعامات ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات حضور میرے پاس تھے، لیکن رات کو جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو حضور کو اپنے پاس نہ پایا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہو۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، لیکن حضور مجھے ملے تو جنت البقیع میں ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں موجود ہیں اور لوگوں کی، اپنی امت کی بخشش کے لیے استغفار کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو دیکھ کر واپس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ تمہیں پتہ ہے یہ شب برات کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے میرے امتیوں کو نکال کر جنت کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے اس بات کی آگاہی دی، مجھے اس بات کی خبر دی، اور میں نے یہ چاہا کہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے تو کیوں نہ اپنی امت کے لیے دعا کر دوں، اپنی امت کی بخشش کی دعا کر دوں۔ تو دیکھیے رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیسی ذات ہے جنہوں نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ جو بھی موقع آیا، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مرحلہ آیا، حضور کی زبان پاک پر ایک ہی جملہ ہے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ اگر معراج کی شب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر بھی یہی فسانہ چھیڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا کائنات میں تجھ سے کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہوں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں، میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت میں کوئی موقع میسر آیا، حضور اس وقت بھی یہی دعا فرماتے ہیں، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ لیکن آج ہم اپنے اعمالوں کو دیکھیں اور رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو دیکھیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جو ہمارے اوپر ہے ہم اس کا صلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کے کچھ اعمال بھی ہیں، یہ جو برکتوں والی رات 2 دنوں کے بعد آنے والی ہے اس کے کچھ اعمال ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہمیں رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے، سب سے پہلا عمل قبرستان میں جانا اور لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اور دوسرا کام جو ہم نے شب برات کو کرنا ہے وہ رات کو نوافل میں گزارنا، رات کو دنیاوی خرافات کو چھوڑ کر، دنیاوی مصروفات کو ترک کر کے ہماری رات اگر بسر ہو تو پھر مساجد میں بسر ہو یا پھر خلوت میں بسر ہو۔ خلوت میں بسر ہو تو صرف اس لیے کہ ہم اپنی جبینوں کو، اپنے پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور وہ کچھ مانگ لیں جس کے آج ہم طلبگار ہیں۔ اور تیسرا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جو ثابت ہے وہ رات جاگنے کے بعد اگلے دن وہ روزہ رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ 3 کام اگر ہم کر لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی ایام بیت کا روزہ رکھتے ہیں، ایام بیت 13، 14 اور 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15واں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً تلقین فرمایا شب برات کا روزہ ضرور رکھنا،
کیوں؟ کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کا جس طرح عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اس طرح اس رکھے ہوئے روزے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے اعمال سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ شب برات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 راتوں کو دنیاوی مصروفیات سے فارغ کر لو۔ تمہاری زندگی میں 4 راتیں ایسی ہیں کہ تم اس میں دنیاوی کاموں میں مصروف نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ پوچھا گیا وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا شب برات، دوسری رات لیلۃ القدر، تیسری رات چھوٹی عید الفطر کی رات جسے ہم چاند رات بولتے ہیں، اور چوتھی رات عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 2 چاند راتیں اور ایک شب برات اور ایک لیلۃ القدر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 راتیں تم اپنے بارگاہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دو، اللہ رب العزت کی عبادت میں یہ 4 راتیں گزار دو، پھر تم دیکھنا اللہ رب العزت تمہارے اوپر انعامات اور احسانات کا سلسلہ کیسے نازل فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شب برات کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، آپ کا شب برات کو عمل کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں شب برات 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں نوافل ادا کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس طرح میں اپنی شب برات کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شب برات کو اس انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، اس انداز کے ساتھ اس کو منائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور جس طرح اہل بیت سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ 4 نہیں بلکہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ رب العزت مانگی ہوئی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ وہ 4 راتیں تو وہی والی شب برات، لیلۃ القدر، اور 2 راتیں عید والی، اور آپ نے 1 رات کا اضافہ فرمایا، آپ نے فرمایا جمعے کی رات کو مانگی ہوئی کوئی بھی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ یہ 4-5 راتیں ایسی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے تو ہر رات کو ہمیں اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا چاہیے، لیکن انسان ہے، انسان مصروفیات میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ سارے سال نہ جاگ سکو تو کم از کم یہ 5 راتیں اللہ کی عبادت کر لینا، تو پھر پورا سال اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوتا رہے گا۔